بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں حکیم ابو حسان۔ آپ اس وقت المحمود دواخانہ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے روزی کی تدبیر۔ مقصد میں کامیابی کے لیے تدبیر کرنا ضروری ہے۔ تدبیر کے بغیر کوئی شخص بھی مقصد تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ علامہ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو شخص توکل کا مفہوم یہ سمجھے کہ بس زمین پر پڑا رہے اور کسب معاش کی تدبیریں اختیار نہ کرے تو وہ جاہل ہے۔ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ تدبیر تو ضرور کرے مگر بھروسہ تدبیر پر نہ کرے، کیونکہ تدبیر تو صرف بھیک کا پیالہ ہے اور دینے والے حق تعالی شانہ ہیں۔ جس طرح اللہ جل جلالہ کے شان کی کوئی حد نہیں، ایسی ہی اس کے رزق کے دروازوں میں بھی کوئی حد نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم افتح لنا ابواب رحمتک وسہل لنا ابواب رزقک۔ یا اللہ کھول دے ہمارے لیے دروازے اپنی رحمت کے اور سہل کر دے طریقے ہم پر اپنے رزق کے۔ ظاہری تدبیروں کے ساتھ ساتھ روزی کے لیے روحانی تدبیروں کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ نماز، ذکر اللہ، دعا وغیرہ اختیار کرنا ضروری ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں زیادتی اور اس کی نزدیکی اور اس کی رضامندی بھی نصیب ہوگی، اور روزی میں برکت اور فراخی بھی ہوگی۔ انسان کی زندگی میں صرف دو حالتیں ہی پیش آتی ہیں، کیونکہ جو معاملہ بھی پیش آئے گا یا تو وہ اس کی مرضی کے مطابق اور یا اس کی مرضی کے خلاف پیش آئے گا۔ پہلی صورت میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرے اور دوسری صورت میں صبر کرے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی شان عجیب ہے، اس کے تمام کام اس کے لیے خیر ہے، اور یہ شان صرف مومن کے ساتھ مخصوص ہے۔ اگر اس کو خوشی حاصل ہو تو شکر کرتا ہے، پس یہ شکر اس کے لیے خیر ہے، اور اگر کوئی مصیبت یعنی فقر، مرض اور رنج وغیرہ پہنچے تو صبر کرتا ہے، پس یہ صبر بھی اس کے لیے خیر ہے۔ صبر اور شکر دونوں اونچے درجے کے عمل ہیں اور دونوں پر ثواب مرتب ہوتا ہے، لیکن جو شخص مومن کامل نہیں ہوتا اس کو جب خوشی اور دولت ملتی ہے تو تکبر اور خلاف شرع باتیں کرنے لگتا ہے، اور اگر اس کو کوئی رنج یا نقصان پہنچتا ہے تو روتا چلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری اور شکایت اور اعتراض کرتا ہے۔ اور مومن کامل دونوں حالتوں میں الحمدللہ علی کل حال کہتا ہے، یعنی ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی سورہ واقعہ ہر رات کو یعنی مغرب کے بعد پڑھے اس کو کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ جو کوئی گھر میں داخل ہوتے وقت سورہ اخلاص پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کے گھر والوں کو غنی کرتا ہے۔ اسی طرح جو شخص گھر سے باہر نکلتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ لیا کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر کشادگی فرمائے گا، اور سورہ فاتحہ آخری رات میں 41 مرتبہ پڑھنے سے بغیر محنت کے روزی ملتی ہے۔ اللہ جل شانہ ان اعمال پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، لائک اور شیئر کیجئے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔